بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے جس نے سورج کو زمین پر لا دیا، اور اس واقعے کو مکمل طور پر سننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ایک اللہ والے تھے جو بغداد میں رہتے تھے، جنہوں نے بعد میں ملتان میں ہجرت کر لی۔ اس واقعے کے پیچھے بہت درد بھرا واقعہ ہے جس کا مختصر سا تذکرہ کرتے ہیں۔ بغداد کے علماء ان اللہ والوں کے بہت خلاف تھے، اور ساری سلطنت بھی علماء کے ساتھ تھی، اور بادشاہ کی مرضی کے خلاف بھرے مجمع میں ان اللہ والوں کی کھال کھینچ لی گئی، اور اسی حالت میں ان اللہ والوں کو بغداد سے نکال دیا گیا، اور پورا جسم ان کا لہو لہان تھا۔ ایک بادشاہ کا لڑکا تھا، اس لڑکے کو ان اللہ والوں سے بہت ہی عقیقت تھی۔ جب آپ شہر بدر ہوئے تو بادشاہ لڑکا بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے اپنے سلطنت کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، جس ملک میں کسی اللہ والے کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے وہ ایک لعنت گدھا ہے، اور میں اس لعنت گدھے میں سانس لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شہزادہ ان اللہ والوں کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ بغداد سے نکل کر ان اللہ والوں نے ہندوستان کا رخ کیا، اور طویل مسافت طے کر کے ملتان پہنچے، اور پھر اسی تاریخی شہر میں سکو وزیر ہو گئے ان اللہ والوں سے۔ جیسے بغداد کے علماء ان کے خلاف تھے، ویسے ہی وہاں کے لوگ بھی ان کے خلاف تھے۔ کہ ایک بار یوں ہوا، ان اللہ والوں کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی، تو آپ نے اس شہزادے کو آگ لانے کے لیے بھیجا، لیکن پورے شہر میں کسی نے انہیں آگ نہ دی۔ ایک سنگ دل شخص نے شہزادوں کو اتنا مارا کہ اس کے دلکش چہرے پر زخموں کے نشانات بھرے آئے۔ یہ کیا ہے؟ ان اللہ والوں نے شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تم تو آگ لینے گئے تھے۔ تو شہزادے محمد نے یہ پورا واقعہ سنایا کہ ان اللہ والے کو جلال آ گیا، اور نہایت غصے کی حالت میں اپنی خانقاہ سے نکلے، اور گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا، اور پھر ان اللہ والوں نے آسمان پر نظر کی اور سورج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تو بھی شمس، میں بھی شمس، اور میرے اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ کہ اتنا کہنا تھا، یکایک گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، کہ پھر یہ گرمی اتنی بڑی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے، در و دیوار جل رہے تھے، اور پورا شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا تھا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ لوگ ان اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کرنے لگے، کیا چند نادانوں کی سزا پورے شہر کو دے ڈالو گے؟ یہ نادان نہیں، شفاق ہے۔ تو ان اللہ والوں نے غضب انظام لہجے میں فرمایا، آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکے، اور میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا، کہ اس کا کیا قصور تھا؟ اس کا کیا تم اس کو جانتے ہو؟ یہ کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ ہے، میرے خاطر دروازے دروازے بھیک مانگنے گیا، میں اس کے زخموں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب تک سارے شہروں کے زخم آگ سے نہیں بھر جائیں گے، جب تک میں معاف نہیں کروں گا۔ ان بستی کے لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں کو آپ کے مقام کا پتہ نہیں، آپ ان لوگوں کو معاف کر دیجئے۔ ملتان کے دانائے لوگوں نے ان لوگوں کی سفارش کرتے ہوئے کہا،
اور یہ بات آپ جیسے بزرگ کے لیے شان نہیں۔ تو اللہ والے کہنے لگے کہ جب تم خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو معاف کر دیتا ہوں۔ ان اللہ والوں نے مقامی جماعت کے لوگوں سے فرمایا اور پھر سورج سے مخاطب ہوئے کہ اپنی حرارت کم کر دے، پتہ نہیں یہ لوگ روز محشر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے۔ کہ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی گرمی اعتدال پر آ گئی، خدا ہی جانتا ہے یہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا۔ عوام ملتان کی گرمی کو اس واقعے کی وجہ سمجھتے ہیں۔